الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم سامعین، آج کی یہ جو نشست رکھی گئی ہے یہ مسئلہ ترک رفع الیدین کے متعلق رکھی گئی ہے، کیونکہ بعض لوگ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ جو نماز ہے، یہ جو آپ جس طرح پڑھتے ہیں، یعنی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، تو آپ کا اس طرح نماز پڑھنا صحیح نہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جی بخاری مسلم کے اندر رفع الیدین کرنے کا ذکر ملتا ہے اور آپ لوگوں کی نماز رفع الیدین سے خالی ہے. اب ان لوگوں کا یہ اشکال ہوتا ہے ہماری نماز پر، اسی لیے پھر وہ بعض دفعہ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو گھیر لیتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے دوسرے طلباء کو گھیر لیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بخاری کے اندر رفع الیدین کی احادیثیں موجود ہیں اور آپ کا ان پر عمل نہیں ہے. تو یہ ایک اشکال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے ان کی طرف سے. تو اس کے جواب کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا دلائل کی روشنی میں. دیکھیں جہاں تک بات ہے رفع الیدین کی، ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے رفع الیدین کی، تو اس کو آپ پہلے تو اس طرح سمجھیں کہ وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے، احادیث مبارکہ کے اندر رفع الیدین کا ذکر ملتا ہے، تو آپ لوگ ذرا ان سے یہ بات کہا کیجئے کہ بھائی آپ لوگ پوری رفع الیدین کی بات کرتے ہو یا آدھی رفع الیدین کی بات کرتے ہو. آپ لوگ جو ہے وہ ان رفع الیدین کی بھی بات کرتے ہو جو سجدوں کے وقت کی جاتی ہے، یا صرف رکوع کے رفع الیدین کی بات کرتے ہو؟ وہ اس لیے کہ احادیث مبارکہ کے اندر تو سجدوں کے رفع الیدین کا بھی ذکر ملتا ہے. اب یہ جو لوگ ہماری نماز پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کی نماز کے اندر رفع الیدین نہیں ہے، تو ان کو چاہیے پہلے اپنے رفع الیدین کو مکمل تو کرے نا، سجدوں میں بھی رفع الیدین کرے نا، کیونکہ سجدوں کے اندر بھی رفع الیدین کرنے کا ذکر ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے. خود ان کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، کہ سجدوں کے اندر بھی رفع الیدین کا ذکر موجود ہے. مثلا علامہ ناصر الدین البانی صاحب، آپ یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر علامہ ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں کہ 10 صحابہ سے، کتنے صحابہ سے؟ 10 صحابہ سے سجدوں کی احادیث مبارکہ منقول ہے، وہ روایت کرتے ہیں. اسی طریقے سے سلف کی ایک جماعت سجدوں کے اندر رفع الیدین کی قائل ہے، یہ البانی صاحب اہل حدیث عالم لکھتے ہیں. اسی طریقے سے رئیس احمد ندوی صاحب، محمد رئیس احمد ندوی صاحب، یہ بھی اہل حدیث عالم ہیں، ان کی بھی آپ یہ کتاب دیکھ لیجئے. اس کے اندر بھی یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سجدوں کی احادیث موجود ہیں، اور یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ صحیح احادیث موجود ہے، صحیح احادیث. ٹھیک ہے، تو اب جو لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے کیونکہ احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، تو ہم بھی ان سے کہتے ہیں کہ آپ پورے رفع الیدین کی بات کریں، آپ لوگ پورے رفع الیدین کی بات کریں نا، آپ ادھورے اور آدھے رفع الیدین کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اگر آپ کو احادیث مبارکہ سے محبت ہی ہے تو ان احادیث مبارکہ کو کیوں چھوڑا ہوا ہے کہ جن کے متعلق آپ کے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے، پھر آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ ان سے پوچھیں. یہ حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ سجدوں کے اندر رفع الیدین کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، ان کے اپنے علماء تسلیم کرتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ اس پر عمل نہیں کرتے. تو پہلے تو اپنے یہ رفع الیدین کو مکمل کرے نا، یہ اپنے رفع الیدین کو پورا کرے، پھر اس کے بعد ہمیں کرے.
ایک بات. دوسری بات، اب دیکھیے آپ اگر یہ بات رکھیں گے ان کے سامنے تو ان کی طرف سے جو جواب دیا جاتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے جو جواب دیا جاتا ہے نا، وہ کیا جواب دیا جاتا ہے کہ جی بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ولا یفعل ذلک فی السجود، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اب دیکھیے جی، آپ نے جو حدیث پیش کی یہ بخاری کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. ان کی طرف سے ہمیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بخاری کے اندر دیکھیں واضح آ رہا ہے کہ ولا یفعل ذلک فی السجود، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ ان کا جواب ہے. اب اس جواب پر میں آپ کو دو باتیں سمجھاتا ہوں، دو باتیں، ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اسی سے ہمارے دعوے کی شروعات ہوتی جا رہی. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ جو حدیث پیش کی گئی نا بخاری سے، یا اس کے علاوہ وہ جہاں سے بھی پیش کریں جس میں سجدے کی رفع الیدین کی منع ہو، ترک ہو، ولا یفعل ذلک فی السجود، تو خیر بخاری کے اندر موجود ہے. تو اس سے دیکھیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے. تبھی تو نفی آئی نا بھائی، تبھی تو نفی آئی نا. نفی کہاں آتی ہے؟ جہاں ثبوت موجود ہو. جہاں ثبوت ہوتا ہے تو وہاں نفی آتی ہے نا. جہاں ثبوت ہی نہ ہو وہاں نفی کیسی؟ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سجدوں کی رفع الیدین کرنا جو ہے وہ جن احادیث سے ثابت ہوتا ہے وہ ضعیف ہے، ان کی بات غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر ضعیف ہیں وہ تو نبی نے کیا ہی نہیں، اور جب نبی نے کیا نہیں، نبی سے ثابت نہیں، تو نفی کس چیز کی؟ نفی کس چیز کی نا؟ تو نفی آ رہی ہے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے، اس بات کو واضح کر رہی ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے. دوسری بات جو میں اس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے اور اسی کی بنا پر جو ہے وہ نفی آئی ہے، تو اب اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ایک اور، وہ یہ کہ رفع الیدین کرنے کا عمل وہ پہلے کا تھا اور نہ کرنے کا عمل وہ بعد کا ہوا. رفع الیدین کرنے کا عمل پہلے کا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے، اور نہ کرنا یہ بعد کا عمل ہے. نہ کرنا یہ کس کا عمل ہے؟ بعد کا عمل ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ اہل حدیث حضرات ان کا عمل جو ہے وہ سجدوں والی احادیث پر نہیں ہے. حالانکہ ان کے علماء مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، حدیثیں پیش کرتے ہیں. جب ہمارے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا یفعل ذلک فی السجود، سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا پہلے کرتے تھے، کرنے کا عمل پہلے کا تھا، چھوڑنے کا عمل بعد کا ہوا. چھوڑنے کا عمل کیا ہوا؟ بعد کا ہوا. یہیں سے ہمارا دعویٰ ثابت ہوتا ہے. یہیں سے کیا ثابت ہوتا ہے بھائی؟ ہمارا دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بھی تو یہ بات کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے، ہمارے اکابر نے، علماء دیوبند نے ہمیں احادیث کا انکار نہیں سکھایا. ہم حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے ہوئے، رکوع اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے جس طرح سجدوں میں کرتے تھے. ہاں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدوں میں رفع الیدین کیا اور چھوڑنا بھی ثابت ہے، اسی لیے اہل حدیث حضرات سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع جاتے رکوع اٹھتے رفع الیدین کیا اور چھوڑا ہے، اور یہ چھوڑنے کا عمل بعد کا ہے، اور یہ چھوڑنے کا عمل بعد کا ہے. یہ تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آپ کے سامنے میں اپنے دلائل رکھوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے، چلیں آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدوں میں بھی چھوڑا، چلو بخاری کی حدیث آ گئی. اب ہمیں یہ حدیث بتائیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین چھوڑا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین نہ کرتے ہوں، یہ حدیث دے. تو اب یہ حدیث میں آپ کے سامنے اپنے دلائل رکھتا ہوں.